تو میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل کامران اکمل، باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے کامران، بہت بار بات ہو رہی تھی اور بڑا وہ ایک جملے کو لے کے رضوان کے سب نے کہا کہ کتنا لرن. اب میرا خیال ہے کہ لرن سے انہوں نے جان چھڑائی ہے اور اکاؤنٹ اپنا کھول لیا ہے اس پی ایس ایل سیزن 10 میں. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ دیکھیں ڈیسیژن بھی اچھا لیا، ٹاس جیتنے کے بعد بیٹنگ کی ہے، پلینگ سائیڈ اچھی بنائی ہے، یاسر خان کو موقع ملا. شیہوب نو ڈاؤٹ بڑا زبردست پلیئر ہے، ریگولر میں فارم میں نہیں تھا، چینج کی اس وقت ضرورت بھی تھی، ہار رہے تھے، ایک آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچا، اور آپ دیکھیں کہ بالنگ بھی انہوں نے تھوڑی اسٹرانگ کروائی کی ہے، لیکن بیٹنگ میں جو سٹارٹ ملا ہے نا اوپننگ میں 89 رنز کی پارٹنرشپ رضوان نے بڑا زبردست کھیلا ہے، جو میرے خیال سے ملتان سلطان کو ضرورت تھی ٹاپ آرڈر میں رنز کرنے کی. تو ایکسیلنٹ پرفارمنس یاسر خان کی، رضوان کی بیٹنگ، اس کے ساتھ وہی مومنٹم عثمان خان نے آ کے رکھا، اور جو فنش کیا افتخار نے آؤٹ اسٹینڈنگ. مزہ آیا میچ دیکھنے کا، بیٹنگ دیکھنے کا. یہی چیز ملتان سلطان مس کر رہی تھی پہلے 3 میچز میں. بالکل ٹھیک ہے باسط بھائی، گھر میں جا کے بالکل ہی چینج ہو گئے، قسمت بدل دی، پھر ڈیسیشنز بھی اپنے حق میں گئے. جو چینجز کا فیصلہ کیا، جیسے کہ یاسر خان کو جو کھلایا، وہ تو گیم چینجر بن گیا یہ فیصلہ. انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھ لیا تھا نا شاہی ہوپ پہ، ہاں صحیح بات، اس وجہ سے وہ بنتا تھا. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ پچ بہت اچھی تھی. اگر یہی ٹیم کراچی میں کھیل رہی ہوتی نا آخری میچز کی جو پچز تھی تو انہیں پرابلم ہوتی. جو حقیقت ہے آپ دیکھیں 195 لاہور نے بھی کرا، اور لاہور کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے؟ ان کی بالنگ دوسری باری میں. جی، تو انہوں نے اسٹرینتھ کے اگینسٹ کھلوایا. تو یہ مین چیز تھی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ لاہور نے سکندر رضا سے پہلے رشاد کو بھیج دیا. یہ میرے لیے حیرت ہے. سکندر رضا اوریجنل آل راؤنڈر ہے، رشاد کو بولر ہے نا. بالکل صحیح بات. تو یہ غلطیاں کری، پلس زمان نے ایک اوور میں 9 بال کر کے ہنس رہا تھا. 22 رن تو دیے، 9 بال کر کے ہنس رہا تھا. اور وہ حارث رؤوف صاحب 3 اوور میں 54 ہے کہ یہ پاکستان کے بالرز ہیں جو پٹ رہے ہیں اس بری طرح. حارث رؤوف نے 3 اوور میں 54 دیے، اس نے 1 اوور میں زمان نے 22 رن دیے. تو دس از شاہین بھی پٹا. آپ دیکھیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، جو جس جوے میں یاسر کھیلا ہے ٹو گڈ کھیلا. اس نے چاروں طرف شاٹس کھیلے، یہ نہیں کہ ایک ہی طرف، اس نے چاروں طرف مارے شاٹس. بالکل صحیح بات ہے. شاہد صاحب، دونوں کی اننگز میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ایک پوائنٹ تھا جب 13ویں اوور میں 155 پر 1 تھا، تو لگ رہا تھا کہ ملتان 250 بھی کراس کر لے گی، اور پھر اس کے بعد لاہور نے روکا کو 5 اوور کے فیز میں 44 رن بنے اور 4 وکٹیں بھی گریں. اور اسی طرح سے جس ٹائم جیسے باسط بھائی بتا رہے ہیں سکندر رضا اور سیم بلنگ کھیل رہے تھے، لگ رہا تھا یہ چیز کر جائیں گے، لیکن آخری 5 اوور میں ملتان سلطان نے اچھی بیٹنگ کی، خصوصاً افتخار نے. یہ افتخار کا ریئل پوٹینشیل ہے. اگر وہ پاکستان سے بھی جب کھیل رہا تھا، اگر وہ اسی پوٹینشیل پہ کھیلتا تو زیادہ اچھا ہوتا. جہاں تک لاہور قلندر کی بالنگ کا تعلق ہے، شاہین پہ بھی رنز بنے ہیں. حارث رؤوف کو دیکھ کے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اتنی اچھی سپیڈ، اتنی اسکل ہے اس کے پاس. 3 اوور میں 54 رنز، یعنی 18 گیندوں میں اسے 10 پہ باؤنڈری پڑی ہے، 7 چوکے 3 چھکے. لیکن پچ بہت اچھی تھی، اور کل کے پینل میں صرف ایک ہی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ملتان سلطان جیتے گی. تو ملتان سلطان نے اپنا کھاتا کھولا ہے اور میچ جیتا ہے. اچھی پچ تھی. اسی طرح کی پچ پہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. 23 چھکے 35 چوکے، یعنی انٹرٹینمنٹ تھی فل، اور اسی لیے اچھا کراؤڈ تھا. تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا. بالکل ٹھیک ہے. اسکور کارڈ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اور اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے یاسر خان اتنا شاندار کھیلے. 44 بالوں پہ 87، یہاں سینچری ہوتی تو اور یادگار ہو جاتی، بٹ نیور دا لیس یہ ان کی اننگ کی بدولت ہی اتنا بڑا سکور بن پایا. رضوان بھی اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ 17 بالوں پہ 32 کیے، عثمان نے 39 کیے. بٹ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ یہ پوٹینشیل جو ہے افتخار کا، یہی ہمیں انٹرنیشنل میں بھی چاہیے تھا. 18 بالوں پہ 40 رن 222 کے اسٹرائک ریٹ سے افتخار کھیلے، جس کی بدولت 228 جو کہ اس گراؤنڈ کا سب سے بڑا سکور ہے. جی بالکل ایسے ہی بڑا زبردست فنش کیا، اور بالکل شاہد بھائی نے صحیح کہا، یہ اس کی گیم ہے. جو رول ہے اس کا، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ یہی ہے کہ لاسٹ کے اوورز میں آئے اور ایسی پاور ہیٹنگ کر کے دکھائے. میرے لیے شاہین کی طرف سے تھوڑی کیپٹنسی مجھے لگا کہ وہ جیسے 2 میچ جیتا تھا نا، ویسی نظر نہیں آئی. جیسے سکندر رضا سے پہلے جیسے کہا کہ رشاد کو بھیج دیا، آپ نے ڈیرن مچل سے اوور کروا لیا سکندر رضا سے پہلے. مسٹری اسپنر ہے، شاید وہ ڈیسیو کر جاتا ہے یاسر خان کو، لیکن یاسر خان نے جیسے بیٹنگ کی ہے، پاکستان کی مین بالنگ لائن اپ ہے. اور تھوڑا سا آپ دیکھیں 1 اوور میں ٹھیک ہے 22 ہوا ہے،
آپ پاور پلے کے بعد بھی چانس لے سکتے تھے زمان خان سے, اس کے یارکر سلو بال پہ شاید وہ آؤٹ کر دیتا تھوڑے کل تو رنز. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت اچھے سے بال ہی نہیں کرائی ہے, ایسی مجھے تھوڑا سا فاسٹ بالر پہ یہ ہے, آپ ساری ٹیموں میں دیکھ لیں سوائے حسن علی کے, کہ باؤنڈری لگتی ہے عامر تو وہ اسمائل نہیں کرتے, اگریشن دکھاتے ہیں, باقی سارے ہنس رہے ہوتے ہیں, چھکا بھی پڑ رہا ہوتا ہے, باؤنڈریاں بھی اسکور بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پی ایس ایل ہی ہو رہی ہے, کوئی فرینڈلی میچز ہو رہے ہیں, کلب کے میچز ہو رہے ہیں, ایسا ریئیکشن دینا میرا نہیں خیال کہ ایسے فاسٹ بالر کو کوئی سمجھ آئے گی, پتہ چلے گا کہ اس سے باؤنڈری لگی, کوئی نیکسٹ بال پہ پتہ چلے کہ بال کیا اس نے, آ کے ایسے فرینڈلی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ جو ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں یاری دوستی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھیل رہے ہیں. تو تھوڑی اپنی ٹیم کے لیے تھوڑا اگریشن, تھوڑی پلاننگ, ریدم آتا ہے فاسٹ بالرز پہ. اگر حارث رؤف پہلے اوور میں 22-23 کھا سکتا ہے, بعد میں آ کے بولنگ کر سکتا ہے, تو زمان خان بھی کر سکتا ہے. تھوڑا سا چانس لینا چاہیے تھا. میرے خیال سے شاید 20 سے 25 رنز کم ہو جاتے, 190-200 کے قریب, تو لاہور قلندر کے لیے اور زیادہ چانس ہو جاتا. پھر بیٹنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں جی کہ عبداللہ شفیق کو اوپن پہ جانا چاہیے فخر زمان کے ساتھ. نعیم کو اگر کھلانا نمبر 3 پہ آ جائے گا, بال تھوڑا سا پرانا ہوگا, اس کی جیسے بیٹنگ ہے شاید وہاں پہ وہ رنز کر جائے, اگر لاہور قلندر سمجھتی ہے, کپتان سمجھتا ہے, کوچ سمجھتا ہے. تو بالکل صحیح ہے.